تاکہ وہاں سے ہوا آ جائے. اگر آپ کے بچے گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں اور باہر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ سیریس پرابلمز ہیں، اور وہ ہیں ہر جگہ پر، اور بہت ہی سنجیدہ مسائل ہیں ہمارے یہاں پر. وہ جو مسائل جو ہیں اس کی وجہ سے ہمارے بچے گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. ماں باپ کی جھگڑے، دن رات جو ہیں تو میں آپس میں نا اتفاقی یہاں تک کہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. میں چند چیریٹیبل ٹرسٹ سے وابستہ ہوں اور وہاں پر اسکالرشپ لینے کے لیے جو بچے آتے ہیں ان کا جب انٹرویو لیتا ہوں تب معلوم پڑتا ہے کہ کتنے قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ طلاق شدہ، ٹھیک ہے طلاق ہو گئے، بات ختم ہو گئی کہ طلاق ہو گئے. اب ان بچوں کو جو ہے وہ ہیلپ کرنا ہمارا کام ہے. ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تب بھی ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے. طلاق شدہ ہیں، ہمارا کام ہے ہیلپ کرنا. پھر ایک اور قسم ہمارے یہاں پر مسلم معاشرے میں، اس کا نام ہے سیپریٹڈ. یہ کیا قسم ہے؟ بھئی وہ طلاق نہیں ہوئی ہے لیکن جو ہے وہ الگ الگ رہتے ہیں. ایک اور قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. ایک اور قسم ہے کہ طلاق بھی نہیں ہوئی ہے، سیپریٹڈ بھی نہیں ہے، وہ شوہر کہیں اور رہ رہا ہے، بیوی کہیں، اور وہ ستا رہے ہیں اپنے بچوں کو، بیوی کو، دور رہتے بھی ریموٹ کنٹرول سے، وہاں سے بھی. اتنی قسمیں ہیں ہمارے یہاں پر ماں باپ کی. اب بتائیے کہ اس میں کیسے ڈیولپ ہوں گے بچے؟ باہر کیوں نہیں جائیں گے؟ ان نکڑوں پر جائیں گے. والدین کہتے ہیں نہیں، وہ ایک عمر ایسی آتی ہے جب ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں، صرف دوستوں کی باتیں سنتے ہیں. ارے آپ کو جب مرض معلوم پڑ گیا اس کا علاج آسان ہے کہ وہ ایک عمر ایسی آتی ہے جب وہ صرف دوستوں کی باتیں سنتے ہیں تو اس کا علاج بالکل آسان ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ دوست بن جائیے اپنے بچوں کے، فنش. جو باتیں وہ باہر جا کر اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، ان سے جو تبادلہ خیال کرتے ہیں، وہ ساری باتیں وہ آپ سے شیئر کریں، آپ سے بات کریں، دوست بن جائیے. تو اس کا علاج صرف یہی ہے کہ آپ کو صرف شفیق والدین نہیں بننا ہے بلکہ آپ کو رفیق والدین بھی بننا ہے، دوست والدین بھی بننا ہے. ان کی ہر بات، جو باتیں وہ باہر شیئر کرتے ہیں، وہ ساری باتیں اتنے دوست بن جائیے ان کے، تو بچے آپ کے جو ہیں وہ باہر نہیں جائیں گے. ان کے ان نکڑوں پر ان کو ایک سے ایک استاد ملتے ہیں. اور مسلم گھرانوں کے، مسلم محلوں کے جو نکڑ ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ایک کالج نہیں، ایک ایک یونیورسٹی ہوتی ہے. ہر نکڑ ایک سے ایک پروفیسر لوگ وہاں پر کھڑے ہیں آپ کے بچوں کو گائیڈ اور مس گائیڈ کرنے کے لیے. ان کی باتیں جب وہ سنتے ہیں تو آپ ان کے قریب آ جائیے تو آپ کی باتیں سنیں گے. تو باہر جاتے کیوں ہیں اس کو آپ نے دیکھا. والدین کی آپ کیا شکایت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے بہت جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کا ہم علاج کیا کریں؟ جھوٹ جو بولتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں؟ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ نمبر ایک، وہی بات، بچوں میں نقل کرنے کی عادت ہے. نقل سب سے بڑی ان کی عادت ہے. گھر میں ان کو جھوٹ فرار سے بولتے ہوئے دیکھتے ہیں اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، باہر کی صحبت کا اثر جس کی وجہ سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہ باہر کی صحبت جو ہے اس کا اثر اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ کن لوگوں میں جا رہے ہیں، اس کے دوست کون سے ہیں، کیا ہیں. آپ جب کوئی اسکول چوز کرتے ہیں بڑی ٹھوک بجا کر، کون سا اسکول ہے، کیسا ہے، اس کا لیب کیسی ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، اس میں کھیلنے کا گراؤنڈ ہے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کا ایک دوسرا اسکول ہے وہ نکڑ، وہاں پر آپ فکر نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کس اسکول میں جا رہا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، کیسے دوست ہے بابا ان کے ساتھ جا رہا ہے وہ، اس کی ہم فکر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ بولیں گے، والدین یہ پوچھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، تعلیم و تربیت کرائیں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کے یونیفارم، کاپیاں، کتابیں، فیس کا انتظام کریں، اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے بچے کن دوستوں کے ساتھ میں جا رہے ہیں اور ان دوستوں کا رویہ کیسا ہے، وہ دوست کیسے ہیں،
किस कैटेगरी की हैं, क्या इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों की तरबियत जो है वो वालिदैन के लिए ये एक फुल टाइम जॉब है? यस, बच्चों की तरबियत वालिदैन के लिए एक फुल टाइम जॉब है। वो पार्ट टाइम अगर आप बनाएंगे तो बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। एक फुल टाइम काम है उनकी तरबियत। इसलिए इन सारी बातों पर आपकी तवज्जो यकीनन होना चाहिए कि किस सोहबत में रहते हैं। तो सोहबत की वजह से वो झूठ बोलते हैं। तीसरी वजह झूठ बोलने की, डर के मारे सजा मिलेगी। तो आप बच्चों की जो आम मामूली गलतियां हैं उनको माफ करना भी सीखें और उनको हिदायत दें, और उनको सजा जो है, सबसे बड़ी जो सजा होती है वो आंखों के इशारे में से सजा होनी चाहिए। आंखों के इशारे से भाई समझ जाए कि हमारे अम्मी अब्बा जो है गुस्से में आ गए, अब आगे हमको बात नहीं करनी, उफ नहीं करनी है। तो वो अगर सजा का कॉन्सेप्ट अपने यहां पर दुरुस्त हो जाए तो बच्चे आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। वालिदैन के मसाइल हम आ रहे हैं, बच्चों की तरफ क्या क्या होगी। अब हमारे वालिदैन ये कहते हैं बच्चों के ताल्लुक से कि हमारे बच्चों का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता, वो यकसुई से कंसंट्रेशन से पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो हम क्या करें? बच्चों का पढ़ाई में जो ध्यान नहीं लगता है, दिमाग को जो खराफात आते हैं, बुरे बुरे जो ख्याल आते हैं, उसका इलाज क्या है? ये दुनिया का दस्तूर है कि आप जो भी इसे देंगे आपको वापस हिसाब से मिलेगा, मगर जो माल आप अल्लाह की राह में देंगे उसका अजर आपको बेशुमार मिलेगा, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। आइए आप भी बेहिसाब अज्र सवाब के मुस्तहिक बन जाइए। पीस टीवी उर्दू का ताउन करें। आप अपनी ज़कात और इमदाद की रकम भेज सकते हैं IRFI इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन 394 Coventry Road, Small Heath, Birmingham, UK. Postcode B100UF. Pound account number 011323301. Euro account number 011323302. US dollar account number 011323303. Sort code 300083. Swift BIC code IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192. टेलीफोन के जरिए रकम भेजने के लिए +44 208 2424 आप अपनी भेजी हुई इमदाद की जानकारी support@peacetv.org पर दें। पीस टीवी उर्दू का ताउन कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ ज़फ़रुल हसन मदनी। आप देख रहे हैं